الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا یہ عزیز ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کر دیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دے دی اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ یوں کہا کہ جا کر کے اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو وہ نکلے وہاں سے اور مصر پھر تیسری مرتبہ پہنچے۔ جب تیسری مرتبہ جب نکلنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے یہ خط لکھ کر کے عزیز مصر کے نام پہنچایا، اور یہ بھائی مصر میں پہنچے اور عزیز مصر کے پاس پہنچ کر کہا اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے گھر والے تنگ دستی اور مفلسی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس غلے لینے کے لیے سامان لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، چند کھوٹے سکے لے کر کے آئے ہیں، آپ ہماری غربت مفلسی اور پریشانی کو دیکھ کر ہم پہ رحم کر دو، آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ان بھائیوں نے یہ بات یوسف علیہ السلام کے سامنے کی تو یوسف علیہ السلام کا دل پھٹ گیا، اور جو صبر آج تک کرتے آ رہے تھے وہ صبر کا پیمانہ برتن چھلک اٹھا
اور بھائیوں نے وہ باپ کا لکھا ہوا خط عزیز مصر کو دیا. ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہی ہمارا بھائی ہے یوسف، وہ تو عزیز مصر سمجھ رہے تھے. جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے خط کھولا یوسف علیہ السلام نے، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا: حمد و صلات کے بعد اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع ہی سے امتحان آزمائش کی بٹیوں میں ہے. میرے دادا کے ہاتھ پیر باندھ کر کے نمرود نے آگ میں ڈال دیا. ایک باپ، ایک چچا اور باپ کا رشتہ تھا، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے چھری اس کے گلے پہ چڑھائی گئی. میرا ایک محبوب اور پیارا بیٹا تھا یوسف، بھائی نے پھسلا کے جنگل لے گئے، اس کے کپڑے پر جھوٹا خون لگا کر میرے سامنے پیش کیا. 40 سال گزر گئے، آج اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کا ایک بھائی تھا جس کے غم کو میں اس کو دیکھ کے سکون محسوس کرتا تھا، وہ بھی چوری کے الزام میں آ چکا ہے. اے عزیز مصر، اللہ کے واسطے مجھ پہ رحم کر دیجئے، میرے بیٹے کو واپس دے دیجئے. ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، اور ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا نہیں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے جب اس خط کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے، اور اب حقیقت کے پردے کو اللہ سے دعا کہ اللہ اب زندگی بیت گئی. باپ کی جدائی اور بھائیوں کی بے کسی اور خاندان کی مفلسی اب میرے سامنے ہے. اللہ اب حکم دے کہ میں اب حقیقت کو کھول دوں. اللہ نے کہا چلو یوسف کھول دو. تو یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، اپنے نقاب کو امامہ پہنتے یا کوئی بھی کپڑے کو منہ سے چھپاتے تھے کہ کوئی حسن کے دیکھ کر کے فریفتہ نہ ہو جائے، گناہ میں نہ پڑ جائے. آہستہ سے انہوں نے کپڑے کو یوں ہٹایا اور ہٹا کر کہا: قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون. ہائے یوسف، آج تو وقت تھا کہ تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لیتا. آج تو تم اقتدار کی کرسی پر ہے، اگر تو چاہتا تو ان سب کو جیل میں ڈلوا کر دردناک سزائے دیتا. یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا، کاش تاریخ انسانیت کے بادشاہ بھی سمجھ لے کہ انتقام لینا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ معاف کرنا یہی بہت بڑی بہادری ہے. یہ کپڑا ہٹایا اور فرمایا: تمہیں کچھ پتا ہے؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی. تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں، ناسمجھی میں کیا کیا تھا؟ یعنی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام یہ چہرے سے نقاب ہٹا کے کہہ رہے: تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں ہے، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں، ناسمجھی میں، ناعقلی میں کیا کیا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کی زبان سے یوسف کا لفظ نکلا تو تھوڑے سہم گئے کہ عزیز مصر اور یوسف کے قصے سے کیا معاملہ. ان کو پتا تو نہیں تھا کہ یہی یوسف، یہی ہمارا بھائی ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بھائی سہم گئے. خوف بھی ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، تمنا بھی ہے.
سارے کشم پرسی کے جو الفاظ تھے سب بھائیوں کے پاس ہے. تو بھائیوں نے ڈرتے ہوئے چہرے پر بھی اداسی مایوسی چھائی ہوئی ہے یہ الفاظ سنے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے نادانی میں کیا کیا تھا. حالانکہ یہاں قرآن یوں بیان کر دیتا تم آئے ہو کہ نہیں آئے, ذلیل ہو کے آئے نا, مجھے کنویں میں ڈالا, باپ سے جدا کیا, کھوٹے سکوں کے بدلے میں مجھے قافلے والوں کے ہاتھ بیچا, میں بادشاہ کے محل میں رہا, مجھ پر گناہ کا الزام لگا, سارے الزام کو دامن پہ سمیٹ کر جیل کی صعوبتیں برداشت کی. آج جب میں اقتدار پر آیا ہوں, اب جب آئے ہو میرے سامنے مفلسی اور غریبی میں, تو اب تمہارے ساتھ یہی حشر ہوگا کہ تمہیں مارا جائے, پیٹا جائے, تمہیں قید کیا جائے. قرآن تو یہ اسلوب بیان کرتا اور یوسف علیہ السلام یہ الفاظ استعمال کرتے, لیکن ان کو پتا تھا میرے باپ ہی کی تو اولاد ہے, کسی اور کی تو نہیں ہے, یہ میرے باپ کے, چاہے میرے بھائی چاہے کچھ بھی کیے. پیچھے 40 سال کے غم اور صبر کے اوپر پردہ ڈال دیا یوسف علیہ السلام نے, اور پھر کہا بھائیوں نے انگلیاں اٹھاتے یوں اشارے سے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یہ اِنَّكَ جو لفظ ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی عاجزی, تواضع اور خوف کو بتا کے کہہ رہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ ہی یوسف ہو, آپ ہی یوسف ہو. ڈر بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پھر کہا قال انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور میرا یہ بھائی بنیامین ہے. جب یہ بات کہی تو بھائیوں کو پتہ چل گیا جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا آج تو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, آج تو بادشاہ بنا ہوا ہے. اور یہ باپ کا خط بھائیوں کی قسم پرسی اور بنیامین اور اپنی ذات کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے سب دکھڑے دل میں چھپائے اور کوئی شکوہ شکایت بھائی سے نہیں کی. پھر اس کے بعد کہا من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو شخص تقوی اور صبر کرتا ہے تو اللہ صبر اور تقوی کرنے والوں کے نیکی کو اجر کو ضائع نہیں کرتے. میں نے صبر کیا, مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں ڈالا, کیوں باپ سے جدا کیا, اور میں نے کن صعوبتوں میں صبر کر کے آج یہاں پر پہنچا. مجھے گناہ کا الزام لگا تو میں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کیا. میں نے صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے میرے اس تقوی اور صبر کے اجر کو ضائع نہیں کیا. اور آج یہی ہونا چاہیے, چاہے کتنی ہی تکلیف ہو, لیکن سامنے جب عاجزی اور تواضع کے الفاظ آ جاوے, انسان کو چاہیے کہ وہاں یوسف کے قصے کو پڑھ لے. یہ قصہ کیوں بیان کیا ہمارے سامنے؟ خالی خواب کی تعبیر بیان کر دیتے اللہ تعالیٰ یوسف کے ذریعے سے کسی طریقے سے, اور آخر کی بات میں رجوع کر دیتے. اتنی بڑی لمبی تفسیر صرف سورہ یوسف اور کسی نبی اور کوئی واقعہ نہیں پیش کیا بیچ میں, صرف یوسف علیہ السلام کا کیوں کیا؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ سنو یوسف نے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا, پہچان کروائی اور ان کو تقوی اور صبر کے اوپر بتایا. اور اس کے بعد کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. بھائی بول اٹھے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دے دی, آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا. یعنی بھائی کو معلوم ہو چکا تصور میں کہ وہ جو خواب یوسف نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہی یہی تھی کہ اللہ ان کو بڑا مقام دینے والا ہے. اور یوسف
ہم ہی خطاوار تھے، ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی گنہگار تھے۔ جب بھائیوں نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کیا، جرم کا اقرار کیا، تو پھر یوسف علیہ السلام کا بند اور ٹوٹا اور پھر فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، آج تم کو معاف کر دیا۔ اور اتنا بھی نہیں کہا کہ بس معاف کیا، بلکہ اللہ سے بھی کہہ رہے یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تم کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہاں یوسف، تو نے معاف بھی کیا ساتھ میں، اور اپنے بھائی کی مغفرت کا اللہ سے اطلاع اور بخشش بھی مانگی۔ تیرے صبر کو اگر ہم پڑھے تو ہمیں ہر حالات اور مصیبت میں پتہ چل جائے کہ ہمیں یوسف کا قصہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، پوری سورت کا لب لباب یہی ہے کہ یوسف نے سب کچھ صبر کر کے معافی کا پیغام دیا اور یہ پہنچا دیا، بھائیوں تم ہی میرے باپ کے بیٹے ہو، جس باپ کی ملکیت میں بھی ہوں تم بھی ہو، آج بدلہ نہیں ہوگا، آج یوسف تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہی پیغام جو یوسف علیہ السلام نے دیا وہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پتھر بھی لگے، گالیاں بھی سنی، تانے بھی سنے، چوٹیں بھی کھائیں، خون بھی گرا، ذلت آموز راستوں پہ مدینے کے سرتاج کو گزرنا پڑا، بیٹیوں کی طلاق سہنی پڑی، آخر میں بس یہی لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف تو 40 سال تک صرف اپنے بھائیوں کی تکلیفوں میں رہے، اور یہاں 23 سال خاندان تو چھوڑے، اپنے اور پرایوں نے بھی نہ چھوڑا، اور مکہ کی 13 سال اس درد اور بے کسی میں گزاری کہ مفسرین اگر ان نقطوں کی طرف اگر انگلی یا قلم اٹھاتے ہیں تو مدینے کے سرتاج کے واقعات لکھنے سے پہلے آنکھ چھلک جاتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، غریبوں کی آہ لینے والا، مرادوں کی مرادیں پوری کرنے والا، جانی دشمنوں کو معاف کیا، بیٹیوں کو قاتل، بیٹی کا قاتل آیا ہے حبار بن اسود، اور وہ بھی کعبہ میں ہے، اور سامنے محمد بھی ہیں، عمر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، اور بیٹی کا قاتل حبار آ کر کہتا ہے محمد مجھے معلوم ہے آپ کی چہیتی بیٹی زینب کا خون میں نے کیا تھا، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا جا، معاف کیا، کعبہ میں بیٹھ کے معاف کیا۔ حمزہ کا قاتل وحشی آ گیا اور پیچھے ہیں اور زور سے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے پیچھے مڑ کے جیسے دیکھا تو وحشی کھڑا ہے جو چچا کے لاشوں کے ٹکڑے کرنے والا، اور کہنے لگا محمد معلوم ہے زندگی کا دکھ چچا کے غم میں ہے، اور آپ نے دیکھا جب جیسے وحشی کو آپ کے چچا کا غم چھلک آیا، آنکھوں میں آنسو بھرائے، اور فرمایا وحشی اگر اسلام لے آ چکے ہیں تو محمد نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ لیکن پھر فرمایا وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، اسلام پہ رہو، اسلام پہ زندگی گزارو، لیکن میرے سامنے مت آؤ، میرے چچا حمزہ کا غم میرے سامنے تازہ ہو جاتا، کیونکہ آپ کو پتا تھا بیگی کے تسلی والے تو مل گئے، ام کلثوم رقیہ کی
तसल्ली देने वाले मिल गए, लेकिन चचा के उहद में जब टुकड़े देखे 11 तो फिर वहां कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। वहां अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, आप अपने चचा की लाश के टुकड़ों के पास बैठे हैं और आप कह रहे चचा मालूम है ये सब कुछ इस्लाम और मेरी मोहब्बत में हुआ है। तेरे जिस्म के 11 टुकड़े किए, तेरे कलेजे को निकाल कर हिंदा ने चबाया है। आज इस गम पे मैं अकेला हूं, मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। अल्लाह को भी रहम आया, आसमान से जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल को भेजकर कहा जाओ मेरे महबूब से ये पैगाम देकर के आओ कि गम न करो चचा की शहादत पर, असदुल्लाह व असद रसूली। हमने इसको शहीदों का मकाम और शहीदों का शेर बनाया है, गम न करो। हिंदा भी आ गई जिसने कलेजा चबाया था, काबा में पट्टा ओढ़ के आपने देखा हिंदा आई। एक सहाबी पास में थे, अल्लाह के नबी हिंदा आ चुकी है, इजाजत। आपने फरमाया नहीं, छोड़ दो। किस मकसद से आई? पहले मकसद पूछा, कहा इस्लाम कबूल करने। आपने फरमाया जा। फिर कहा ए मोहम्मद कलेजा मैंने चबाया था, माफ कर दो। कहा कि माफ कर दिया। उहद के मैदान में आप खड़े थे, उतबा बिन अबी वक्कास का पत्थर आया और सीधा आपको यहां लगा और वो जोर और ताकत से उसने मारा उतबा बिन अबी वक्कास ने कि आपके पीछे खड्डा था, आप खड्डे पर ऐसे गिरे जैसे खड्डे का नोक आपको यहां लगा और आपकी खोज की कड़ियां थी, आपके दांत में घुस गई, चेहरे पे जख्म आए और पूरा चेहरा और सर खून में आलूद हो गया। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी अब तो बस हो गया, अब इन काफिरों के लिए बद्दुआ कर दो, इनकी हलाकत की बद्दुआ कर दो। आपने हाथ उठाए, सहाबा समझे कि आज ये सुअर और खिंजीर और बंदर बन के रहेंगे, लेकिन हाथ उठाकर क्या कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी इस कौम को माफ कर दे, इनको मेरा पता नहीं है, इनको मुझे जानते नहीं है। क्या दर्द और दुख के साथ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ उससे बढ़कर महबूब कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो चुका है। अब्दुल्ला इब्ने उबई कम दुश्मन था और कम उसने उम्मे आयशा पर कीचड़ उछाला, इल्जाम लगाया। कायनात की पाकीज़ा तरीन औरत और महबूब की घरवाली और उम्मत की माँ उम्मे आयशा पर कीचड़ उछाला। उसका बेटा पास में बैठा है, आप गिलास में पानी पी रहे हैं, उसने कहा ए मोहम्मद, उसका बेटा अब्दुल्ला तो मुसलमान हो चुका था, उसका बाप काफिर था, मोहम्मद गिलास में थोड़ा पानी बचा दो, अपने बाप को पिला दो, शायद ईमान की दौलत नसीब हो जाए। आपने फरमाया चल ले जा। गया, बाप के सामने पेश किया, कहाँ से लाया? कि मोहम्मद का बच्चा है। कहा नहीं नहीं, जा किसी का पेशाब लेकर के आ, वो पी लूंगा, लेकिन मोहम्मद का बच्चा नहीं पीऊंगा। इतनी उसको दुश्मनी थी, उसको इतनी दुश्मनी। गुस्से में उसका बेटा नबी के पास आया, कहा अल्लाह के नबी इजाजत दो, मेरे इस बाप को कत्ल कर दूं। आपने फरमाया नहीं, तेरा बाप है, जा उसकी जाके खिदमत कर। मरने का वक्त आ गया, उसने बेटे को बुलाकर कहा बेटे अपने नबी के पास जाना मेरी मौत के बाद, और जाकर कहना यकीनन मेरा बाप दुश्मन था और आपको सताने में मदीने में कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसने आखिर में वसीयत की है कि आपकी चदर में कफन दे देना। बेटा गया मौत के बाद और आपके पास पहुंचा और कहा अल्लाह के नबी मेरे अब्बा ने ये वसीयत की है, आपकी चादर दे दो मेरे बाप की कफन में।
آپ نے کہا مر گیا تیرا باپ؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری، اس کو کفن میں دی اور کہا جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بلانا۔ آپ کو بلایا گیا، آپ جنازے کے آگے کھڑے ہیں، اس کا جنازہ آگے ہے، اس کا بیٹا پیچھے ہے۔ عمر نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کافر منافق کا نماز جنازہ پڑھا رہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے نہ تو نہیں کہا، میں پڑھوں گا، شاید میری نماز جنازہ پر اس کی مغفرت ہو جائے۔ قبر میں اتارا، کفن سے منہ کھولا، آپ نے کہا اس کو باہر نکالا، اپنا مبارک لعاب تھوک نکالا، منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا شاید اللہ اس پر بھی اس کی مغفرت کر دے۔ آج تو انتقام لینا ہمارا جذبہ ہے، آج تو بدلہ لینا ہمارا انتقام ہے۔ جس نبی نے سب دکھ اٹھا کر کے منافق جیسوں کو معاف کیا، آج کی امت اپنوں کے ساتھ بھی پرائے کے ساتھ بھی انتقام لینے میں تلی ہوئی۔ کن دکھ اور صبر کے ساتھ نبی نے زندگی گزاری۔ آپ کعبہ پہ کھڑے اور دشمن اس انتظار میں ہے کہ آج رات کو تو صحابہ ٹوٹیں گے اور ہمارے گھر پہ دھاوا بولیں گے اور عورتیں بچے بچیاں مرد بوڑھے سب کو قتل دیں گے۔ اور جب مکے میں داخل ہو رہے تھے ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسلام کا، انہوں نے صدا لگائی زور سے اور چیختے ہوئے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ ابو سفیان نے یہ سن لیا جو دشمن تھا کہ سعد بن عبادہ نے کہا آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو عمار اور یاسر اور بلال کے زخموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہ ابو سفیان سن رہا ہے کہ آج تو کعبہ کو خون سے دشمن کی خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ ابو سفیان سیدھا نبی کے پاس پہنچا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی سے جا کر کہا تمہارا ایک سپاہی صحابی سعد بن عبادہ نے ایسا نعرہ لگایا ہے کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ تو آپ نے سعد بن عبادہ کو پوچھا سعد اس نعرے کو لگانے کی کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کس نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے؟ آج تو اعلان ہے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو معافی کا دن ہوگا۔ اور پھر کعبہ پہ کھڑے ہوئے بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا اور بلال کو کہا چل اذان لگا۔ یہاں بلال کی اذان اور یہاں محمد کی زبان سے سامنے دشمنوں کو پیغام ہے الیوم یوم المرحمہ، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ ایک حدیث ہے بڑی ذمہ داری سے آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور دوسرا بندہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اس حدیث کو پڑھ کے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اگر کسی ادنا کافر کو بھی اگر میں نے معاف نہ کیا تو جہاں پیاس کی شدت میدان محشر میں ستا رہی ہوگی وہاں حوض کوثر پر کیسے جاؤں گا؟ معاف نہ کرے، وہ معافی مانگے معاف کر دے معاف کر دے، وہ معاف نہ کرے تو اسے کہہ دینا کہ وہ حوض کوثر پر آ کر میری ملاقات نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو معاف کرے درگزر کرے، اور فرمایا بہادر وہ انسان ہے جو انتقام لینے کے باوجود بھی انتقام کی بجائے اس کو معاف کر دے۔ یہ سب سے بڑی معافی ہے، یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری عفو درگزر کی آخری کڑی یوسف کی پھر سنائی، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ کے جانی دشمنوں، آج مکہ کی پوتر اچھی پیاری زمین پر میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم کو معاف کر دیا۔ آج محمد بھی تم کو یہی جملے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اور یوسف والا عفو درگزر کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں اسی معافی اور پیغام کو دیتے ہوئے میدان محشر میں حوض کوثر کا جام نبی کے ہاتھ سے پلائے کہ سب کچھ ہو، پھر وہاں انسان انتقام کے لیے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر دے، پھر تو دیکھ قیامت کے دن کہ اللہ تیرے ساتھ اور محبوب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، جو رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پھر پوچھا، بتاؤ باپ کا کیا حال ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ابا جان 40 سال سے روتے روتے غم اور جدائی کو برداشت کرتے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ جب یوسف نے یہ سنا ہوگا کہ میری جدائی اور فراق پر میرے باپ کی نبی ہے، نبوت کا خاندان کا گھرانہ ہے، یوسف بھی نبی، باپ بھی نبی، اور اس کی آنکھیں میری جدائی پر اندھی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے آگے کیا کیا؟ وہ تو یوسف ہی تھا جو سب کچھ اندر پی گیا اور جو دینا تھا بھائیوں کو دے دیا۔ پھر یہ قافلہ واپس کس شان سے اب جا رہا ہے، آیتی اگلی آیتوں میں اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے 40 سال دور رہے، باپ غم میں آنکھیں اندھی کر گیا، اور بھائیوں نے جرم کا اقرار بھی کیا، اور سب کچھ برداشت کر کے یوں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں جاؤ معاف کر دیا۔ اے اللہ فتح مکہ کے دن یوسف کے یہی الفاظ محبوب دو جہاں نے دہرائے تھے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا تھا، اس کی بہو ام حکیم آئی تھی۔ اللہ کعبہ میں بیٹھ کر یہی کہا تھا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم کچھ بھی ہے، ہم خطا کار اور بدکار ہے، ہم بدلا انسان ہیں، ہم انتقام لینا ہم اپنی بہادری سمجھتے۔ اے اللہ آخر میں ہم آپ کے اور آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی آپ ایک مرتبہ اصل بات کا وقت ہے، تیرے قرآن کا رشتہ ہم سے جڑا ہوا ہے، ہم 1 مہینے سے تیرے در پہ چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور صرف یوسف کے قصے کو بار بار صبر اور تقوی سے دہرا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کی جلال اور کبریائی کی قسم، اگر آپ نے اس مبارک مہینے میں بھی آپ کے در سے بغیر معافی کے نکال دیا، تو میرے اللہ آپ خود بتائیے آپ کے در کے علاوہ پھر کون سا در ہے جہاں کر ہم بھیک مانگے۔ الہی
عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإن تطرد فمن يرحم سواك فإن لم تغفر فمن يرحم سواك. اللہ ہم نے سنا ہے کہ دنیا کے سخی سخاوت کے دروازے جب کھولتے ہیں تو اپنے مجرموں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. آپ تو بڑے ہیں اللہ, آپ تو سب سے بڑے. اللہ رمضان جاتے جاتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے آسمانوں کے رب, اے سورج اور آسمان کے رب, یہ دریائے اور زمینوں کے رب, یونس کو مچھلی سے بچانے والے رب, ابراہیم کو آگ سے بچانے والے رب, اسماعیل کو چھری سے بچانے والے رب, محبوب کو غار ثور میں کبوتر کے انڈے اور مکڑی کے جالے کے ذریعے سے بچانے والے رب. ہم آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتے, بس اتنا کہتے ہیں کہ جو کردار محمد نے مکہ میں دشمنوں کے ساتھ اپنایا تھا, ہم وہ عمل محبوب کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے. اگر آپ دی کریں گے تو آپ بتائیے ہم کس کے پاس جائیں. ہماری ماں بھی تو ہمیں غلطیوں کو معاف کرتی ہے, ہمارا بڑا باپ کا اگر ہم پیر پڑھ لے تو وہ بھی تو معاف کرتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اگر نہیں کرنا تب بھی کر دے, اس لیے کہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دے, ہماری اولاد رشتہ دار بھائی بہن معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اساتذہ جو دنیا میں زندہ ہے, ان کے سروں ان کے تاج کو ہم پہ تادیر قائم فرما, ان کے سائے کو ہم پہ تادیر قائم فرما. اے اللہ یہ علم ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. واللہ وہ ہمارے استاد تھے جنہوں نے سخت گرمی کی چھتوں کے نیچے بیٹھ کر ہمیں علم پہنچایا. اللہ ہمارے استادوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما, ان کو بیماریوں کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ یہ جو بندے قرآن کی نسبت سے ایک طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہم نے سنا ہے جب کوئی فقیر کسی کے دروازے پر جائے اور وہاں ضد پکڑ لے اور یہ کہہ دے لے کے رہوں گا جاؤں گا نہیں, تو دنیا کا سخی بھی لے کے دے کے ہی رہتا ہے. اللہ یہ بخشش مانگنے بیٹھے ہیں, مغفرت مانگنے بیٹھے ہیں. اپنے غموں کو کس کے سامنے بیان کرے, دل کے دکھڑوں کو کس کے سامنے بیان کرے. زندگیاں ان کی دکھڑوں میں گزر گئی, وہ کسی نہ کسی پریشان حالی میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ان سب کے غموں اور دکھوں کو دور فرما دے, ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ اگر تجھ کو ان سے پیار ہے تو مجھ سیاہکار سے بھی پیار فرما دے, مجھ بدکار سے بھی پیار فرما دے. اپنے گناہ بھری زندگی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت پہ لگا ہوا ہوں. جب موت کا وقت آئے تو ایمان پہ اٹھانا, کلمے کے ساتھ اٹھانا. بری موت مت دینا اللہ, ورنہ دنیا تانے دے گی کہ ممبر تو تم نے بچایا تھا. اخلاق اور کردار کی باتیں ہوتی تھی, لیکن خود تو بری موت مر کے گیا. اے اللہ ہم سب کو کلمے اور شہادت کی موت عطا فرمانا. ہماری موت کی باری آئے ہم کو مدینے بلا دینا, نبی اور صحابہ کی پڑوس میں آرام کروا دینا, مسجد نبوی میں روزے اور شب قدر اور سجدے میں موت دے دینا. یہی آخری تمنا اور آرزو ہے, اس کے بعد پھر ہماری کوئی آرزو نہیں ہے. اللہ ہماری اس تمنا کو پوری فرما. اللہ ہمارے جو اکابر علماء کرام امت کے ایمان اور اسلام کے حفاظت کے لیے سرگرم ہے, اللہ ان کے سائے کو ہم پہ تادیر قائم فرما. ہماری عزت اور اسلام کی حفاظت فرما, ہمارے قرآن اور شریعت کی حفاظت فرما. اے اللہ بس آخر میں ہم آپ سے دعا کرتے ہیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نام لے کر، ہمارے خاندان اہل پریوار کا نام لے کر صلاۃ و سلام عطا فرما، ان پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے خاندان پر، ازواج مطہرات، صحابہ اور صحابیات پر، ہمارے اسلاف اور اکابرین پر اپنی خصوصی برکت اور رحمت نازل فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔